بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ ایک ڈیو تھا ان کے اوپر ایک ملاقات، وہ ملاقات آج وزیر اعظم صاحب سے کرائے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا ویژن ہے، کیونکہ ملاقات آج انہوں نے کی ہے چیف آف آرمی سٹاف نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. کور کمانڈر کانفرنس کل ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے جس عزم کا اعادہ کیا، کور کمانڈر کانفرنس 5 مارچ 2024 یعنی کہ کل ہوئی تھی، ملاقات 6 مارچ 2024 یعنی آج ہوئی ہے. اور چونکہ وزیر اعظم نے پہلے سے ہیں ان کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، چیف آف آرمی سٹاف کو، اور اس کے بعد 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا. تو 9 مئی کے متعلق چیف آف آرمی سٹاف جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ویژن کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں. اس لیے کل ملاقات سے پہلے جو کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس کانفرنس میں کی جو ڈیٹیل ہمارے پاس آئی، جو اعلامیہ آیا، اس میں ایک لائن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے عزم کے مطابق فورم نے اعادہ کیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مذموم سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں، تاکہ 9 مئی کی گھنونی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے. ٹھیک ہے جی، بڑی ڈیٹیل ہے. یوں لگتا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس، یہ جو تھی اپنا کور کمانڈر کانفرنس، یہ بیسیکلی تحریک پاکستان کہنے لگا سی، پاکستان تحریک انصاف، یہ اس کو مخاطب کر کے، اس کو ذہن میں رکھ کے، ذہن میں تو وہ ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مجموعی کردار ہے انتخابات سے پہلے، انتخابات کے بعد، اس کے اوپر کور کمانڈر کانفرنس میں باقاعدہ غور و خوض کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا دوسرا مطلب اور کوئی نہیں ہے، کہ وہاں پر اچھی خاصی بحث و تمہیز ہوئی ہے. اچھا خاصا تمام کور کمانڈروں نے اپنا اپنا فیڈ بیک دیا کہ سر اتنی باز آ رہے اینا نہ کچھ کرنا پڑنا. تو اب اس کے اوپر میں اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بات کروں، کہ کل ہی ایک اور کام ہوا ہے اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ اس جو ہے پریس کور کمانڈر کانفرنس، اس میں جو دیگر گفتگو ہوئی ہے وہ ہے کہ ہم تو الیکشن کروانے گئے تھے، الیکشن کمیشن نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی، جو اس نے رہنما اصول اور خطوط لکھے ہوئے تھے ہمیں کہ یار کہ یوں کام کرنا ہے، ہم نے امن و امان کو، سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم وہاں پر موجود تھے. اب اگر ہمیں الیکشنوں کے اندر تاندلی ہو گئی ہے، فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، تو خبردار اے کام نہیں یہ ہونا. یہ وہاں پر گفتگو ہوئی، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا عناصر کے ذریعے پٹھی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں. فورم نے عام انتخابات کے دوران انتخابی عمل کے لیے محفوظ اور پرامن ماحول پیدا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رہنما خطوط کی روشنی میں ہر ممکن تعاون فراہم کرنے پر سول انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز کی کوششوں کو سراہا. مخصوص عناصر سوشل میڈیا پر مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کور کمانڈرز نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق عام انتخابات کے انعقاد کے لیے عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا، اس سے زیادہ افواج پاکستان کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں. فورم نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ کچھ مخصوص سیاسی عناصر سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے کچھ حصوں کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ مسلح افواج کو بدنام کیا جا رہا ہے، جو انتہائی قابل مذمت ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ اپنا کام کرو یار. وہ کیا، کس انداز میں، کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پشت ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور بے یقینی کی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے. چھٹا گے نہیں، ایسا دوسرا مطلب ہے سر. اچھا، اب یہ جو ہے نا، کیونکہ ہمیں زبان ہی یہی سمجھ آتی ہے اور کوئی زبان ہمیں سمجھ نہیں آتی. وزیر اعظم بیچارہ لیلا لیندہ رہے کہ آئیں مساق معیشت کریں، آئیں پاکستان کو لے کے چلیں. وہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے تو بھی
یہ وزیر اعظم بنے، پہلے بنے تھے تب بھی، اب وہ وزیر اعظم بنے ہیں تب بھی یہی بات کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے جو سوشل میڈیا کا خصوصاً کور کمانڈرز نے ذکر کیا کہ جی کہ باہر بیٹھے ہوئے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ عناصر پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہے ہیں اور سیاسی زوما اور جماعتوں کے کہنے کے اوپر. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کل یعنی کہ کل ہی اسد کیسر صاحب نے اور شیر افضل مروت نے وہ پریس کانفرنس کی، جس کی تکلیف جو ہے وہ امریکہ تک محسوس کی گئی اپنے پائن او کی نا آنا تھا محیط پیرزادہ صاحب. اچھا پھر دوسری طرف جو ہے نا وہ تکلیف کا عالم یہ ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لابنگ فرمز ہائر کیے ہوئے ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں. یہ ایک امریکن جو ہے میتھیو ملر، اس کے کیا اس کو کہتے ہیں جی اسپوکس پرسن امریکہ کے، انہوں نے چلنا ہی نہیں، اللہ دی رحمت ہے یہ پاکستان کے نیٹ دیتے وہ ہمیشہ کچھ شارک آتی ہے، وہ پاکستان کو جو آنے والی کیبل ہوتی ہے نا فائبر آپٹک کی جو کیبل ہے جس کے ذریعے نیٹ چلتا ہے انہوں چک مار کے جاندی اور ان کو ہی نظر آتا. That is critical to United States-Pakistan interests, and our engagement with new Prime Minister Shehbaz Sharif and his government will continue to focus on advancing these shared interests. Sir, Maryam Nawaz, the daughter of former Prime Minister Nawaz Sharif, has been elected as the Chief Minister of the key province of Punjab in Pakistan, the country's first woman to hold the post. Despite facing fabricated cases and spending time behind bars, she emerged as a winner and the first woman Chief Minister of Punjab. In your opinion, how does her historic election signify progress for women's representation in Pakistani politics? So her selection as chief minister is a milestone in Pakistani politics. We look forward to cooperating with Pakistan more broadly on integrating women more fully into the country's political life, in the economy, including through the US-Pakistan Women's Council, civil society. اس کے بعد پھر انہوں نے سوال کیا نہیں وہ تو کرپٹ نے تو یہ ہے وہ ہے یہ کر کے آئے، انہوں نے کہ یار ہمیں پاکستان کی پالیٹکس میں نہ کسی سیٹیں. یہ بندہ جو آپ نے دیکھا ہوگا سوال نیچے دیکھ کے پڑھ کے کر رہا ہے. یہ لابنگ فرمز جو ہیں یہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے صحافی ہوتے ہیں نا فارن آفس میں، ان کو روکڑا پرابلم از دا مین پرابلم. پیسے لگاتے ہیں، لابنگ فرم جو پیسے لیتی ہے وہ آپ کی لابنگ کرنے کے لیے اسی طرح ہی کرتے ہیں. تو یہ سوال پڑھ کے ہے پاکستانی پائن ہے جڑے نے، تو یعنی پاکستان اوریجن کے ہیں، ہوں گے تو ادھر کے نیشنل لیکن پاکستان اوریجن کے ہیں، پاکستانی نژاد امریکن جس کو کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سارا جو معاملہ ہے یہ آبزرو پاکستان کی فوج بھی کر رہی ہے. چپیڑا تو پہ رہی ہے امریکہ تو کدی IMF تو وہ کہتے ہیں جا کے کام کرو جو ہونا سی ہو گیا ٹھیک ہے. اب یہ پاکستان کے اندر کرنے والی جد و جہد ہے. وہ کون سی جد و جہد ہے کہ یار کہ آپ کی ایک صوبے میں حکومت بن گئی ہے چلیں، اور آپ کو اگر پاکستان کی فوج کا کردار جو ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو آپ اس کے ساتھ لڑ نہیں سکتے. آپ نے اپنی گنجائش پیدا کرنی ہے، پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو کہ یار انہوں دا کچھ کرو یار اتنے کچھ چلن ہی نہیں دیں، پاکستان کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے آپ کے جو بھی خیالات ہیں. لیکن چونکہ پائن کی پہلی لڑائی اس وجہ سے ہوئی تھی پاکستان کی فوج کے ساتھ کہ یار میرے ہوندیاں تسی شہباز شریف نو کیوں پسند کر رہے ہو، میری نالائکیاں پھر کی تسی تے لائق ہو، تسی تو چلاؤ، میرے کو نہیں چلتا پاکستان تے، لیکن ان کو کیوں لے کے آ رہے ہیں. یہ لڑائی تھی. اب اس کو وہ اصولی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان سے بن نہیں پا رہی. اور نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ زیادہ عنائی ہو رہی ہے، وہ زیادہ طاقتور ہو رہی ہے. اور یار آپ کے الزامات اگر درست بھی مان لیے جائیں کہ فارم 45 جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے ٹیپ ٹاس کرائی ہے اور یہ سارا کچھ کروایا ہے، تو پائن وہ تو کہہ رہے ہیں اسی نہیں کروایا. ہوں بندوق بندے نے ہاتھ پکڑی ہو تو کہے کہ میں نہیں کیتا، تو آپ اس کی بندوق کی طرف دیکھیں گے یا اس کے منہ کی طرف دیکھیں گے؟ آپ کہیں گے اچھا پائن ذرا بندوق تے سائڈ تے رکھو، گالتے کرو. کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. پاکستان کی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ عنائی بھی کر رہے ہیں، زیادہ چڑھا بھی رہے ہیں، زیادہ خراب بھی کر رہے ہیں اور زیادہ پرابلم کریٹ بھی کر رہے ہیں اپنے لیے. تو یہ بیسیکلی جو اعلامیہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا، یہ پاکستان کی فوج نے ایک سخت نوٹس لیا ہے اور ابھی تک ویٹ ہو رہا تھا. سر جی دیکھیں کچھ کام جو ہیں وہ 16 ماہ کی حکومت میں تو انہوں نے خود کرنے تھے نا کہ کیسوں سے بچ جائیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. حکومت کمزور تھی، کبھی اس کو بناؤ کبھی اس کو بناؤ کبھی اس کو بناؤ، پتہ نہیں کیا آگے ہونا ہے الیکشنوں میں کیا نہیں ہونا، الیکشن کب ہونے ہیں کب نہیں. جو گورنمنٹ آئی نگران حکومت اس کا ایک مینڈیٹ تھا، جتنا مینڈیٹ تھا اس نے اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے بڑھ کے کام کیا. اب وہ عمران خان صاحب کو پھائے لگانے سے تو رہے،
اب ایک پولیٹیکل فورس کو جو جیسی تیسی بھی ہے وہ ایک پولیٹیکل ایک سیاسی حقیقت عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بن چکے ہیں. اب اس کو خالی آپ زور بازو کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خالصتاً اپنی قوت کے اوپر اگر نپٹے گی تو ایک اور پٹو بنے گا سر. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ آ چکی ہے. انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب دی گریٹ ان کے ویژن کے مطابق ہے جی, یہی لکھا ہے نا انہوں نے, یہی لکھا ہے. ٹھہرو میں پڑھ کے تم دسنا. وزیر اعظم کے عزم کے مطابق. اور وہ ان کا عزم کیا ہے؟ چونکہ وزیر اعظم صاحب کی اپوائنٹنگ اتھارٹی یا وزیر اعظم صاحب اپوائنٹنگ اتھارٹی تھے اپنے عاصم منیر صاحب کے, اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے, ان کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پائن کی میں سوچتے ہیں. تو اب 9 مئی کا بوجھ جو ہے, یعنی کہ اب جو فیڈرل گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ جائے گی سپریم کورٹ میں کہ پائن 9 مئی کے فیصلے آپ کی وجہ سے رکے پڑے ہیں سپریم کورٹ صاحب. یہ مسئلہ کوئی اتنا آسان اور سیدھا نہیں ہے کہ یہ نہ بلایا جا سکتا ہے, نہ اگلے بھولنے کے لیے یا بلانے کے لیے تیار ہے. پریس ریلیز بھی آ گئی ہے. اگلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اٹارنی جنرل صاحب کے ذریعے ایک پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں کہ وہ اسٹے آرڈر اپنا واپس لیں. ہم نے 9 مئی کے کرداروں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. پاکستان کے اندر کچھ خوش گمان لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, ان کی عقل نہیں کام کرتی, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شہباز کو ممولے سے لڑا دیں گے. نہیں, ممولے کو شہباز سے لڑا دیں گے. سر انج نہیں ہوندا سر, مار کے باندر بڑھا دینے. تو سمجھے اس بات کو, کوئی پولیٹیکل طریقہ نکالیں. لیکن وہ پتہ کیا باتیں پھیلا رہے ہیں, خان مارچ میں باہر آ رہا ہے, وہ منا رہے ہیں اس کو, اس کے ترلے ڈال رہے ہیں. وہ جا کے سائر شمشاد کدی اویس تے پتہ نہیں کون کوئی جنرل اویس دا بھی کہتے ہیں, وہ جا رہے ہیں, وہ گڈوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں, عمران خان کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ یار وہ یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, عاصم منیر تم سے صلح کرنا چاہ رہا تو کرو, یہ کیوں نہیں کرتے. سر اے چھکو چھڑکنا صلح, اے پریس ریلیز آ گئی. یہ عمران خان صاحب کو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ وہ فرسٹریشن کے آخری درجے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. وہ کوشش وہ نچ کے یار منان واسطے راضی نے, گھنگرو پا کے نچن واسطے راضی نے, لیکن اگلے نہیں مان رہے. یار نلائق تو بدتمیز اور پھر وہ حملہ کرنے والا, بغاوت کرنے والا کوئی ایک جرم نہیں ہے عمران خان صاحب کا. پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, یہاں پر تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے پھنس گئے تھے, بھائی نے سیدھا حملہ کیتا ہوا. تو پاکستان کی فوج نے جس کا اس کو انتظار تھا وہ کام ہو گیا, ایک حکومت بن چکی ہے اور اعلان انہوں نے کر دیا ہے, ملاقات سے پہلے ہی کر دیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کو آ کے سلوٹ مارا ہے 2 دن بعد, اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب کے وزیر اعظم صاحب مبارکباد دینے کے بہانے آتے ہیں اور کام سیدھا ہو گیا. تو خان صاحب جو ہیں ان کی بچت جو ہے وہ کوئی بچت نہیں ہے, اور ان کی بچت ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے, بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ بڑی مشکل ہو گئی ہے. 9 مئی میں ان کے خلاف اگر کوئی ایویڈنس ہوئی تو سر بات بہت دور تک جائے گی. عمران خان صاحب کی آخری امید جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے, نہیں رہے. اگو تیرے پاگ لچھی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.